روحانیت کے عجائبات و معجزات۔ بلکہ ذرات کا ایک گروپ ایسا ہے کہ وہ انسان کے اس پردے کو چاٹنے پر متعین ہے۔ اس پردے کو قرآن کی زبان میں سد سکندر کہا گیا ہے۔ ایک ایسی مضبوط دیوار جو روحانیت اور جسمانیت کے درمیان کھڑی کر دی گئی ہے، اس دیوار کو جو پورے جسم پر ایک کھول کی طرح سے موجود ہے، اس کو یعنی روحوں کا ایک گروپ جن کا نام یاجوج و ماجوج ہے، اور ابھی میں اس کو کوڈ ورڈ کہہ رہا تھا۔ اسی کوڈ ورڈ سے جو یاجوج اور ماجوج ہے، اسی عنوان سے اسرائیل پکارتا ہے روحوں کو۔ تو وہ جو روحوں کا گروپ ہے وہ مومن کو چاٹتے ہیں۔ جیسے ہی چاٹتے ہیں تو مومن کی روحانیت اور جسمانیت ایک ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے جو روحانیت اور جسمانیت کا پردہ تھا وہ ہٹ جاتا ہے۔ جو دل میں دیکھتا ہے وہ ظاہر میں دیکھتا ہے۔ وہ آنکھوں کو کھول کے کمرے کے اندر یا جس مکان میں وہ رہتا ہے، جہاں رہتا ہے، وہ روشنی دیکھتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں دیکھتا تھا، پہلے وہ اس روشنی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرتا تھا۔ اب وہ آنکھوں کو بند کیے بغیر اپنے تصورات اور تخیلات کو دیواروں پر اس فضا میں، اس کمرے کے اندر سب چیز دیکھتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے روشنی کرتی ہے۔ تو یہ اس چیز کی بدولت ہوتی ہے کہ روحوں کا ایک گروپ اس کو چاٹتے ہیں۔ وہ تھوڑا تھوڑا سا قابل برداشت اور میٹھا سا درد محسوس کرتا ہے اس چاٹنے کے ساتھ ساتھ، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ چاروں فرشتے جو ہی اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ جبرائیل گفتگو کا آغاز کرتا ہے اور میکائیل اس سے ڈسکس کرتا ہے۔ اسرافیل سور بجاتا ہے اور اسرائیل جان کو کھینچتا ہے۔ یہ چار کام ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ جبرائیل ہمارا فیور کرتا ہے، میکائیل یعنی اگینسٹ میں جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جس طرح آپ نے سنا ہے کہ جو ہمارا وکیل ہے کسی کیس میں اور جو ہمارے مخالف کا وکیل ہے، تو ان کے آپس میں ڈسکس ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جبرائیل ہمارا فیور کرتا ہے اور میکائیل اس کے اگینسٹ میں، ہمارے اگینسٹ میں بولتا ہے۔ بڑا تماشا سا ہوتا ہے۔ ان کا دوسرا کوڈ ورڈ نکیر اور منکر ہے۔ اور یہی دونوں فرشتے مومن کی روحانیت میں زندگی میں سوال و جواب پوچھتے ہیں۔ تو یہ دونوں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ ڈسکس کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ مومن کے دل کے اندر اگر کوئی خیال ہے، اگر کوئی وسوسہ نمایاں ہوتا ہے، تو میکائیل اس کو ایک دم سے ریڈ کرتا ہے، پڑھتا ہے اور اعتراض اٹھاتا ہے کہ دیکھو اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو، اور جبرائیل اس کی مدافعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر بشر ہے، آخر انسان ہے، وہ عفو اور بخشش کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اعتراض کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور ہمیشہ اسی طرح سے 24 گھنٹے یہ گفتگو رہتی ہے۔ اس میں سے علم اور حکمت کی باتیں بنتی ہیں، اس تضاد سے، اس ڈسکشن سے، اس مذاکرے سے۔ تو یہ ہو گیا جبرائیل اور میکائیل کا کام، اور درمیان میں جبرائیل بہت مہربانی کی باتیں کرتا ہے، بہت شفقت کی باتیں کرتا ہے، تمام گائیڈنس اور تمام شفقت اور تمام مہر کا مظاہرہ وہی کرتا ہے۔
اور اسرافیل سور بجاتا ہے. سور کے متعلق لوگوں کا جو تاثر ہے وہ اچھا نہیں ہے. انہوں نے سور اسرافیل کی تشبیہ ایک نرسنگے سے یا بیگل سے تشبیہ دی ہے. اور بعض ملکوں میں ابھی تک جانوروں کے بڑے بڑے جانوروں کے سینگ بجاتے ہیں, اس کو نرسنگا کہتے ہیں. یا کوئی ایسا سنکھ بجاتے ہیں جس کو عربی میں بوق کہتے ہیں, اور بعض لوگ اس کو گرغو کہتے ہیں, اور بعض لوگ اس کو بھیگل کہتے ہیں. تو لوگوں نے یعنی اسرافیل کی جو بجانے کی چیز ہے اس کا تاثر کچھ اس طرح سے لیا ہے. لیکن دیکھنے والے یہ جانتے ہیں, جنہوں نے دیکھا ہے, جنہوں نے سنا ہے, وہ بانسری سے مشابہ ہے, یا یوں کہنا چاہے کہ وہ شہناز سے مشابہ ہے. زیادہ سے زیادہ وہ بانسری سے مشابہ ہے, اور وہ اس قدر رسیلی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے جتنے ساز ہیں ان تمام کی اسپرٹ اس کے اندر موجود ہے. تمام بجانے کی چیزوں کا رس اس میں بھرا ہوا ہے. تو شروع میں جب وہ بجتا ہے البتہ اس میں حیرت ہوتی ہے, تعجب ہوتا ہے, اور کچھ آگے چلنے کے بعد اس سے اتنا مزہ آتا ہے کہ مومن کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, اور اس آواز سے وہ فنا ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. یہ اسرافیل کا کام ہے. لیکن وہ 24 گھنٹہ پہ جاتا ہے اور مسلسل کنٹینیو ہو جاتا ہے. اس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ذرا وقفہ نہیں ہے. ہاں, اگر اس وقت مومن کو سونے کے لیے اجازت بھی نہیں ہے, اگر ہفتہ عشرہ کے بعد کہیں اس کی تھوڑی سی نیند آ گئی تو اس وقت یہ سب روحانیت سٹاپ ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. باقی یہ سب آوازیں اور سب ڈسکشن وہ جاری رہتی ہیں, اور بانسری کی آواز جاری رہتی ہے. تو اب جبریل کی بات ہوئی, میکائیل کی تھوڑی سی بات ہوئی, اور اسرافیل کی بھی بات ہوئی. اب اسرائیل کی بات سنی کہ وہ کیا کام کرتا ہے. اسرائیل جو سب سے بڑا فرشتہ ہے وہ یہ کرتا ہے کہ بائیں جانب کان میں وہ تشریف رکھتا ہے, اور پھر وہیں سے ایک اسم اعظم کو پڑھتا ہے. ایک اسم اعظم کو پڑھتا ہے. جیسے ہی وہ اسم اعظم کو پڑھتا ہے تو اس اسم اعظم کے پڑھنے سے جسم میں جتنی روحیں داخل ہوئی تھی وہ بھی, اور ہمارے سیلز میں جتنی روحیں ہیں وہ بھی بیدار ہو جاتی ہیں. تو جس طرح قیامت کا مطلب یہ کہا گیا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو جو مرے ہوئے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے, اور جو زندے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں گے. کہا جاتا ہے کہ پہلے تو جو مرے ہیں وہ بھی تو مرے ہیں, اور جو زندے ہیں وہ بھی مر جائیں گے, اور پھر جب دوسری ٹرن میں بجائیں گے سور, اس وقت جو مردے ہیں وہ بھی جاگیں گے, اور جو زندہ ہیں وہ بھی تو زندہ ہی ہو جائیں گے. اچھا, اسی طرح اور کچھ وقت تک یہ کیفیت رہتی ہے کہ اس میں حیرت و تعجب کی کیفیت رہتی ہے. کچھ وقت کے بعد یعنی کہ زندگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں, ایک نئی حیات اور ایک نئی بقا کا آغاز ہوتا ہے. اس اسرافیل کے سور کی تاثیر سے یہ آدمی کے بارے میں کیا کہیں. اگر ہم کہیں کہ انسان وجہ میں آتا ہے تو یہ تو بہت یعنی معمولی بات ہے, اور وہ تو فنا ہو جاتا ہے, وہ مٹ جاتا ہے, اس کی کوئی ہستی نہیں رہتی ہے, بس آنسو بہتے رہتے ہیں اور اس کو سنتا رہتا ہے. یہ اسرائیل کا سب سے بڑا فائدہ ہے. تو اس وقت اسرائیل کی آواز سے, اس میں کی آواز سے پاؤں سے لے کے سر کی طرف روح اٹھتی ہے اور روح کھینچ جاتی ہے. وہ تمام ذرات کے ساتھ جو باہر سے داخل ہوئے تھے تو پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اور پھر روح آہستہ 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 اوپر کو آتی ہے. جب پھیپھڑے سے روح اوپر آتی ہے تو سانس ختم ہو جاتا ہے, اور جب روح یہاں پر آتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں, گمان یہ ہوتا ہے کہ موت آ گئی ہے. تو گمان
یہ ہوتا ہے کہ یہ قطعی قیامت ہے کہ اب دنیا سب پر یہ کیفیت گزر رہی ہے، اور پہلے ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ انفرادی قیامت ہے، گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ کلی قیامت ہے، حالانکہ وہ انفرادی قیامت ہوتی ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بہرحال یعنی روح اوپر کو آتی ہے اور پیشانی میں جب روح مرکوز ہوتی ہے تو سارا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ پاؤں کاٹے یا ٹانگ میں آپریشن کرے تو پتہ نہیں چلے. اگر سردی کا موسم ہے تو چونکہ حرارت اور گرمی اس روحی حیوانی میں ہوتی ہے، لہذا جب روح حیوانی کچھ وقت کے لیے اوپر کو کلوز ہوتی ہے تو تھوڑی بہت سردی سے تکلیف ہوتی ہے یا پھر زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ روح سر میں اور کھوپڑی میں پیشانی میں مرکوز ہوتی ہے اور ہم دل کی آنکھ سے دیکھتے رہتے ہیں کہ سفید بادل کی طرح، بادل کے ٹکڑوں کی طرح یا بکھرے ہوئے بادلوں کی طرح. اور البتہ روح انسانی جو ہے وہ نظر آنے والی نہیں ہے، ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ روح حیوانی ہے تو سفید سفید بادلوں کی طرح کوئی چیز اڑتی ہے دیکھتے ہیں. اور پھر یہ آیت اسرائیل اس کو چھوڑتا ہے تو آنن فانن سارے جسم میں روح بھر جاتی ہے، پھر اس کو کلوز کرتا ہے اور یہ سلسلہ کوئی ہفتہ 10 دن تک جاری رہتا ہے. اس میں ہم کو یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم کو ایک سانچہ بنایا گیا ہے، سانچہ اینٹ بنانے یا کسی اور چیز بنانے کے لیے ایک سانچہ ہوتا ہے، اس میں کوئی مواد ڈالتے ہیں، چیز بناتے ہیں، چیز کو الگ کرتے ہیں، پھر مواد ڈالتے ہیں، پھر اور سانچے کو خالی کرتے ہیں. اس طرح اینٹ بنانے والا یا کوئی اور چیز بنانے والا چیزوں کو یا دھات کو یا شیشے کو پگھلا کے یا سونے کو پگھلا کے سانچے میں ڈالتے ہیں اور ڈلیاں بناتے ہیں اور یا اس طرح سے. تو یہ تصور ہوتا ہے کہ جو کائنات کے اندر روح ہے اس میں سے لالا کے اس سانچے کے اندر ڈالتے ہیں اور سکن میں اس کو نکالتے ہیں. سکن سے کچھ زیادہ وقت لگتا ہے اور اسی طرح ہفتے تک اور 10 دن تک یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے. اس درمیان میں البتہ نیند ختم ہوتی ہے اور اس درمیان میں البتہ کھانے سے بھی بے نیازی ہوتی ہے، کسی نہ کس طرح سے کھانے سے ہم کو روکتے ہیں، الفاظ میں نہیں تو اشاروں سے اور احوال سے کھانے پینے کی چیزوں سے روک لیا جاتا ہے اور یہ احوال رہتے ہیں، دن رات کی سوتے رہتی ہیں. ہاں بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان روحوں کے ذرات کے بارے میں جائے کہ روحوں کے اندر کم سے کم 3 قسمیں ہیں. کچھ روحیں بے زبان ہیں، ان کی کوئی بات چیت کا پتہ نہیں چلتا ہے. کچھ روحیں یعنی بچوں کی طرح بات چیت سیکھنے والی نظر آتی ہیں. کچھ روحیں اوپر کی ہیں جو لگتا ہے کہ وہ فرشتوں کے درجے میں ہیں، لیکن ان سب کی ایک آواز ہوتی ہے، ملی ہوئی ایک آواز ہوتی ہے. وہ آواز کس قسم کی ہوتی ہے؟ فرض کریں ایک سونے کا پیالہ ہے بڑا سا، یا اصلی چائنا کا کوئی برتن ہے جس کو چینی کہتے ہیں، اس کو اپنا ہاتھ سے جب بجاتے ہیں تو کتنی ایک لطیف آواز ان سے پیدا ہوتی ہے. اس قسم کی آواز میں یہ سب روحی تقدس اور سبحانیت کی ایک تصویر کرتے ہیں. اس کے بارے میں داؤد علیہ السلام کے عنوان میں کہا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے بھی اور پہاڑ بھی ہم آہنگ ہو کر تصویر کرتے ہیں. تو پہاڑ سے مراد ہمارے اندر جو ہڈیاں ہیں وہ ہے، اور پرندوں سے مراد وہ روحیں ہیں کہ ہم جب اس نظم پڑھتے ہیں یا تصویر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آوازیں ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہیں. ان روحوں کی آوازیں جو تعبیر میں ان کو پرندہ کہا گیا ہے، اور ہڈیوں کی آوازیں، ہڈیوں سے جو سب گونج، ایک قسم کی گونج پیدا ہوتی ہے.
یا یہ کہ یہ گونج ہڈیوں کی نہیں ہے، یہ ایکو ہے روحوں کی آواز کی، کہ جب روحیں مل کر تسبیح پڑھتی ہیں تو اس میں سے ایک گونج اٹھتی ہے. جس طرح آپ شاید کسی پہاڑی علاقے میں نہیں گئے ہیں، لیکن ایسے گنبد کو دیکھا ہوگا جہاں کی ہم آواز نکالتے ہیں تو ہماری آواز اس گنبد سے لوٹ کر آتی ہے. اس کو انگریزی میں معلوم ہے، ایگو کہتے ہیں، ایکو کہتے ہیں، ایگو کہتے ہیں، ایکو. تو اردو میں اس کو گونج کہتے ہیں. اسی طرح اس گونج کو قرآن نے کہا ہے کہ پہاڑوں کی قسم. کہا گیا کہ جب داؤد علیہ السلام خدا کی حمد ثنا کا ترانہ گاتے تھے تو اس وقت اس کے ساتھ پرندے بھی ہم نوا ہوتے تھے اور پہاڑ بھی. تو ہم نے روحانیت میں داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو مومن کی روحانی آواز تھی، مومن کی روح کی آواز تھی. اس میں سبحان اللہ کتنا رس بڑا ہے اور کس شان سے روح کی آواز نکلتی ہے، تصویر پڑھی جاتی ہے، جس کے ساتھ یہ سب روحیں جو باہر سے آئی ہوئی تھی وہ ہم نوا ہو جاتی ہیں اور ہڈیوں سے اس کی گونج ہوتی ہے. اور کھوپڑی کی ہڈیوں کو پہاڑ قرار دیا گیا ہے. اس کو کوہ طور بھی کہا گیا ہے، معراج کا مقام ہے. تو اسرائیل جب یعنی روح کو کھینچتا ہے اور پیشانی میں مرکوز کرتا ہے تو کتنا مہربان ہے. اور اس لیے ہم نے کہا کہ اسرائیل کا معجزہ پاورفل ہے اور ہائیسٹ ہے، اور اسرافیل نیکسٹ ہے اور میکائیل اس سے نیچے ہے اور جبرائیل چھوٹا بھائی ہے. چھوٹے بھائی کو سب سے آگے آگے دھکیل کے اس کو آگے بھیجتے ہیں. اس کا کام ہے وہ مہربان ہونا. اور اسرائیل جو ہے وہ نگیٹو بڑا معجزہ کرتا ہے. ہزاروں کوششوں کے باوجود جب ذکر میں ہم مرکوز نہیں ہو سکتے ہیں، کاش اس وقت اسرائیل آتا اور اسرائیل سے ہماری دوستی ہوتی تو وہ آنن فانن ہماری روح کو پیشانی میں مرکوز کرتا، پھر ہم ساری منت سے چھٹکارا پاتے. یا نیکسٹ اس کے دوسرے بھائی اسرافیل آتے تو ذرا بانسری بجاتے تو ہم بلا مشقت یعنی اپنی عبادت کو، اپنے ذکر کو پیشانی پہ مرکوز کرتے. کاش ہماری دوستی اسرافیل سے ہوتی، کاش ہماری دوستی اسرائیل سے ہوتی، کاش یہ دوستی دائم ہوتی. ایک دفعہ وہ اس میں اعظم پڑتا اور ہماری توجہ کو سب سے اوپر کے مقام پر مرکوز کر دیتا. لیکن یہ معجزہ ایک بار ہوتا ہے اور روحانیت کے مراحل سے گزرنے کے بعد جو پچھلے مراحل ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے ہیں. ہر کوئی اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے، نوجوانی کو یاد کرتا ہے. اس طرح روحانیت میں بھی نوجوانی ہے اور روحانیت میں بھی بچپنا ہے، لیکن وہ لوٹ کر نہیں آتا. تو یہ معجزہ ایسا ہے گو کہ مومن آگے سے آگے زیادہ ترقی میں ہوتا ہے، علمی طور پر اور تجرباتی طور پر زیادہ عزت میں ہوتا ہے، زیادہ قربت میں ہو سکتا ہے اور زیادہ مرتبے میں ہو سکتا ہے اور زیادہ علم رکھتا ہے. اس وقت وہ تعویلات کو نہیں جانتا ہے. جب ان معجزات سے وہ گزرتا ہے تعویلات کا اس کو تجربہ نہیں ہوتا ہے، وہ تعویلیں نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ تنزیل کے مقام پر ہوتا ہے. لیکن آگے چل کر زندگی کو صرف کرنے کے بعد یہ سب کچھ جانتا ہے. لہٰذا اس گزشتہ زندگی سے مومن کی موجودہ زندگی اچھی ہوتی، لیکن نوجوانی میں کیا دلکش چیز ہے کہ وہ بار بار یاد ہے. اگرچہ ایک نوجوان کچھ بھی نہیں جانتا ہے لیکن اس کو یاد کرتا ہے. اس طرح جو گزشتہ روحانیت ہوتی ہے وہ بار بار یاد آتی ہے. بہرحال بعد میں جو معجزات ہوتے ہیں وہ سنجیدہ ہوتے ہیں. تو بارش جب برستی ہے تو طوفان ہوتا ہے اور بارش جب تھم جاتی ہے تو باغ میں ہریاول پیدا ہوتی ہے
اور درختوں میں پھل لگتے ہیں اور دنیا سارا گل گلزار ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی مومن کی کوئی مایوسی نہیں ہوتی ہے. وہ پھلوں سے دولتوں سے امیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، پر اس کو بھی بہت یاد کرنا ہے. بہرحال یہ قیامت برپا ہونے کا ذکر ہے. اس سے آگے بہت کچھ ہے، اس سے آگے بہت کچھ ہے، بہت عجائبات ہیں. لیکن یہ میں نے جو قصہ بیان کیا یہ بیت الخیال سے آگے بڑھ کر روحانیت کی اعلیٰ ترقی کی طرف قدم بڑھانے کا مرحلہ ہے، جس میں کہ بس روحانیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. بس اسی سے صحیح روحانیت اسی سے شروع ہو جاتی ہے. اور گفتگو علم کے دروازے معرفت کے باب اس وقت کھلتے ہیں. گفتگو کے بغیر روحانیت مکمل نہیں ہوتی ہے. گفتگو ہی میں علم ہے اور حکمت ہے اور ایمان کی شناخت ہے. پھر وہ جو خوفناک روشنی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پھر وہ صاف و شفاف ایک دنیا سامنے رہتی ہے. چونکہ نور 3 قسم کا ہے، طبعی روشنی اور روحانی روشنی اور عقلی روشنی. آج جو شروع میں نظر آتی ہے اس کو طبعی روشنی کہنی چاہیے، اور بعد میں جو عبادت و بندگی اور ان تسبیحات سے جن کو سکون ملتا ہے یہ روحانی روشنی ہے. اور جہاں پر علم کا مرحلہ آتا ہے وہ علمی اور عقلی روشنی ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے. تو جب ہم کو بتانے والے بتاتے ہیں نور، تو اس وقت ہماری نظر سب سے پہلے مادی روشنی کی طرف بڑھتی ہے. یہ ہماری کتنی کمزوری ہے کہ ہم نور کی تعریف نہیں سمجھتے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ نور تو اس وقت ہمارا تصور سورج کی طرف جاتا ہے، چاند کی طرف جاتا ہے، تاروں کی طرف جاتا ہے، بجلی کی طرف جاتا ہے، اور مادی قسم کی روشنی کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے. حقیقت غلط تو نہیں ہے لیکن اس میں کمزوری ہے. نور کی تعریف اسپیشل نہیں ہے، یہ مکمل تعریف نہیں ہے. یہ تعریف روح کی ابتدا ہے. جب تک کہ ہم عقلی اور علمی کیفیت میں نور کو نہیں سمجھیں، جب تک کہ ہم روحانی طور پر نور کو نہیں سمجھیں، تو پھر ہم نور کے سمجھنے میں ادھورے ہیں. بہرحال روحانیت کے عجائبات بہت ہیں. اس سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اسماعیلی مذہب کی روحانیت کس قدر معجزات سے بھرپور ہے، کتنے عجائبات ہیں. ہم اگر بیان کریں تو اس میں کئی راتیں نہیں بلکہ کئی ہفتے، بلکہ کئی مہینے، بلکہ کہنا چاہیے کہ کئی سال لگ جائیں گے. آپ کو تعجب ہوگا جو میں نے کہا کہ اس کے بیان کرنے میں اور وضاحت کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے، اور واقعاً کئی سال لگ جائیں گے. کیونکہ وہ چیز سنگل نہیں ہوتی ہے. مثلا ایک کان سے ہم ایک آواز کو نہیں سنتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روحیں آتی ہیں. ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ اس میں مصروف ہوتا ہے، اس پر ایک کیفیت گزرتی ہے. اور سر سے لے کر پاؤں تک ہم زبان، آنکھ، کان اور سینس بن جاتے ہیں. عام حالت میں ہمارے حواس ہی کام کرتے ہیں، لیکن خصوصی حالت میں ہمارا سارا جسم حواس کا کام دیتا ہے. کیونکہ آپ سائنٹیفک طور پر بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر خربوں کے حساب سے روحیں ہیں. پہلے تو آپ خلیات کو مانیں جن کو سیل کہا جاتا ہے، سیلز کہا جاتا ہے. سیل آپ کے علم کے مطابق ایک چھوٹے سے کمرے کا نام ہے، لیکن یہاں اصطلاح جو ہے ایک ذرہ بھر جگہ کو کہتے ہیں، جہاں ہزاروں لاکھوں
کی تعداد میں سوئی ہوئی روحیں ہیں ہر سیل کے اندر. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے اندر سوئی ہوئی روحیں ہیں. جب ہم مانیں کہ ہمارے اندر سوئی ہوئی روحیں ہیں تو ان کے جاگنے کا بھی کوئی وقت نہیں. عام حالت میں بھی ان روحوں کے ذرا ذرا جاگنے کی مثالیں ہوتی ہیں. جب کسی پر خوف کی کیفیت گزرتی ہے تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے کھڑے ہو جانا یہ تو اخلاص ہے. آپ تحلیل کریں کہ یعنی رونگٹے کھڑے ہو جانے کی کیفیت کیا ہے. کیفیت یہ ہے کہ ہمارے اندر جو روحیں سوئی ہوئی تھی وہ بیدار ہو جاتی ہے. اسی لیے خوف کی اطلاع سے کہ وہ خوف کی اطلاع سب سے پہلے دل کے مرکز کو جاتی ہے اور دل کے مرکز کے ساتھ ان تمام روحوں کا رابطہ ہے جس طرح ٹیلیفون کے ساتھ رابطہ ہے. تو خوف کی لہر دل کے مرکز سے جب دوڑتی ہے تو یکایک جسم کے اندر جو سوئی ہوئی روحیں ہیں وہ جاگتی ہیں ایک طرح سے. تو اس جاگنے کے ساتھ ساتھ یعنی ہمارے جسم کے اندر ایک سنسناہٹ جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا. تو یہ اکثر یعنی کسی غلط خوف سے بھی ہو سکتا ہے اور صحیح خوف سے بھی ہو سکتا ہے اور عبادت سے بھی ہوتا ہے. اور جو عبادت سے یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اس کا ذکر قرآن میں بار بار ہے، لیکن اس میں تو بہت مزہ آتا ہے. اور ایک مومن جو بڑے کام میں ہو یا مجانا طور پر اس کو بڑا کام دیا جا رہا ہو تو اس کے رونگٹے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک معجزہ ہوتا ہے. اس میں وہ سر سے لے کر پاؤں تک خود کو عزتوں کا سر چشمہ پاتا ہے. ایک لذت، ایک مسرت و شادمانی، رگ سے لے کر ہڈی تک اور گوشت خون پوست تک وہ ایک قسم کی لذت اور راحت محسوس کرتا ہے. یہ اسم اعظم کے زور سے کچھ لمحات کے لیے ان روحوں کا جاگنا ہے. ان پر روشنی پڑتی ہے روح القدس کی. تو یہ کیفیت یعنی صبح اسم اعظم کے ذکر کے بعد ذرا جمع خانے میں لیٹنے سے یا گھر میں آ کر لیٹنے سے یا بعض دفعہ شام کے وقت بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ روحانی معجزات میں سے ہے. کبھی کبھار یعنی کسی بہانے سے رات کے درمیان بھی یہ کیفیت گزر سکتی ہے، لیکن کامیاب مومنین پر. بہرحال کتنا اس کا تذکرہ کریں اور کیا بیان کریں روحانیت کے عجائبات کا. ویسے تو میری جگہ پر آپ کو خوف محسوس ہوتا ہوگا کہ میں اس طرح سے بے دھڑک باتیں کرتا ہوں. آپ کو ڈر لگتا ہوگا کیونکہ یہ بہت یعنی خوفناک باتیں ہیں، لیکن کیا کریں، ہم کو ایسا بنایا گیا ہے کہ بس بولتے ہیں اور لاتعداد معجزات ہیں، بے شمار عجائبات ہیں روحانیت کے. لیکن میں یہاں رکوں گا اور اس لیے کہ کافی باتیں ہوئی کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ روحانیت کی عجائبات کو بیان کرے، لیکن یہ بیان کب انجام کو پہنچ سکتا ہے اور ختم نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں یہاں رکوں، اس کو آپ ایک مثال سمجھیں، ایک نمونہ سمجھیں جو تقریباً ابتدا کی طرف سے میں نے بیان کیا، اور آگے جو اس کے آگے بڑے معجزات جو ہوتے ہیں اس کا بیان نہیں کیا، اور میں نے صرف دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کیا ہوتا ہے اس کا ذکر کیا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر تعویل ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن میں اسی روحانیت کا ذکر ہے، آپ کو یقین ہوگا کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ مومن درویش کی روحانیت کا قصہ ہے. جس رستے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تھے، اسی رستے پر انہی کے نقش قدم پر اور اپنے پیروں بزرگوں کے نقش قدم پر جب مومن کو چلنا ہے تو وہی واقعات ہیں جو کہ روحانیت میں سامنے آتے ہیں.
کوئی دوسرے واقعات نہیں ہیں، بس وہی واقعات، ایک ہی رستہ ہے اور وہ معجزاتی اقسام ہے۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ پیغمبر ہیں، ولی ہے، یہ پیر ہے، مومن ان کے بعد ہے، پر راستہ وہی ہے، اسی راستے کی رہنمائی وہ کرتے ہیں۔ اور جس چیز کو معرفت کہتے ہیں، جو خدا و رسول کی امام کی معرفت ہے، اسی معرفت کے حصول کے سلسلے میں تمام معجزات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ادھورے معجزات ہوئے، روحانیت ادھوری رہی،